ایک زمانے کی بات ہے، پہاڑوں سے گھرا ہوا ایک خوبصورت سا گاؤں تھا جس کے چاروں طرف گھنے درخت، ندی نالے اور سرسبز کھیت پھیلے ہوئے تھے۔ اسی گاؤں کے کنارے ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں عبدالکریم نام کا ایک لکڑہارا رہتا تھا۔ وہ صبح سویرے جنگل جاتا، دن بھر لکڑیاں کاٹتا اور شام تک انہیں بازار میں بیچ کر چند سکے کماتا۔ انہی سکوں سے وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالتا اور بوڑھی ماں کی خدمت کرتا۔ عبدالکریم بہت غریب تھا مگر اس کی غربت میں بھی ایک عزت اور ایمانداری کی چمک تھی۔ وہ کہتا تھا، رزق کم ہو یا زیادہ، اگر حلال ہو تو برکت ضرور ہوتی ہے۔ لوگ اس کی سادگی پر حیران رہتے۔ کئی مرتبہ گاؤں کے امیر لوگ اس سے کہتے، عبدالکریم، تم ہمارے ساتھ چراگاہوں سے لکڑیاں چرا لیا کرو، کون دیکھے گا؟ لیکن وہ ہمیشہ مسکرا کر جواب دیتا، میں چاہے بھوکا رہ لوں مگر چوری کی لکڑی نہیں کاٹوں گا۔ ایک دن کا واقعہ، ایک دن عبدالکریم حسن معمول جنگل میں گیا۔ سورج ابھی پوری طرح نکلا بھی نہ تھا۔ ہوا ٹھنڈی تھی، درختوں پر اس کے قطرے چمک رہے تھے اور پرندوں کی آوازیں جنگل کو زندگی بخش رہی تھیں۔ عبدالکریم نے کلہاڑی اٹھائی اور لکڑیاں کاٹنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے دریا کے کنارے ایک بڑا سا درخت دیکھا۔ درخت بہت موٹا تھا، لکڑیاں بھی قیمتی لگ رہی تھیں۔ عبدالکریم نے سوچا، آج اگر یہ درخت کاٹ لوں تو کئی دن کا خرچ نکل آئے گا۔ وہ کلہاڑی چلانے لگا۔ 2-3 وار کیے ہی تھے کہ اچانک کلہاڑی کا پھل درخت سے ٹکرا کر پھسل گیا اور سیدھا دریا میں جا گرا۔ عبدالکریم گھبرا گیا۔ وہ دریا کے کنارے دوڑ کر پہنچا مگر کلہاڑی کا نام و نشان غائب تھا۔ دریا بہت گہرا تھا، پانی تیز تھا۔ وہ بیٹھ گیا اور اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا، اے میرے رب، یہ کلہاڑی میری روزی کا واحد ذریعہ تھی، اب میں اپنے بچوں کو کیا کھلاؤں؟ دریا کا معجزہ۔ اسی وقت دریا کے اندر سے ایک چمک الفاٹے، پانی کا رنگ بدلنے لگا۔ لمحہ بھر میں دریا سے ایک نورانی بزرگ نمودار ہوئے، ہاتھ میں سنہری کلہاڑی لیے۔ وہ بولے، اے عبدالکریم، یہ کلہاڑی تمہاری ہے۔ عبدالکریم نے حیران ہو کر دیکھا، وہ کلہاڑی سونے کی تھی، قیمتی پتھروں سے جڑی ہوئی۔ اس نے فوراً جواب دیا، نہیں حضور، میری کلہاڑی لوہے کی تھی۔ نورانی بزرگ مسکرائے اور پھر دریا میں غوطہ لگا کر نکل گئے۔ اس بار وہ چاندی کی کلہاڑی لے کر آئے۔ پھر پوچھا، یہ تمہاری ہے؟ عبدالکریم نے جھجکتے ہوئے کہا، نہیں حضور، یہ بھی میری نہیں، میری کلہاڑی تو عام لوہے کی تھی، سادہ سی۔ بزرگ نے تیسری بار دریا میں غوطہ لگایا اور جب باہر آئے تو ان کے ہاتھ میں پرانی مگر اصلی لوہے کی کلہاڑی تھی۔ یہی تمہاری کلہاڑی ہے نا؟ عبدالکریم کے چہرے پر خوشی دوڑ گئی۔ جی ہاں حضور، یہی میری کلہاڑی ہے۔ بزرگ مسکرائے اور بولے، اے ایماندار انسان، تم نے سچ بولا ہے، اس لیے یہ تینوں کلہاڑیاں تمہاری ہیں۔ سونا، چاندی اور لوہا سب تمہارے حلال رزق کا انعام ہے۔ عبدالکریم نے عاجزی سے کہا، نہیں حضور، مجھے صرف میری اپنی کلہاڑی دے دیجیے، باقی سب واپس لے جائیے۔ میں حلال محنت سے کماتا ہوں، دوسروں کا حصہ نہیں چاہتا۔ بزرگ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، دنیا میں بہت کم لوگ بچے ہیں جو سچائی کی قدر کرتے ہیں۔ تم اللہ کے دوست ہو، جاؤ، تمہاری زندگی میں برکت ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئے۔ عبدالکریم اپنی کلہاڑی لیے واپس جھونپڑی کی طرف روانہ ہوا۔ ایمانداری کی شہرت۔ اس واقعے کے بعد عبدالکریم کے گاؤں میں اس کی ایمانداری کے چرچے ہونے لگے۔ لوگ اس سے دعائیں لیتے، مشورے کرتے اور اس کے پاس رزق میں برکت کے قصے سنانے آتے۔ بادشاہ تک خبر پہنچی کہ ایک لکڑہارا ہے جو دولت کے باوجود لالچ نہیں کرتا۔ بادشاہ نے سوچا کہ ایسے شخص سے ملنا چاہیے۔ اس نے درباریوں کو حکم دیا کہ عبدالکریم کو بلایا جائے۔ جب عبدالکریم محل پہنچا تو بادشاہ نے اسے عزت کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا۔
میں نے تمہاری سچائی کے قصے سنے ہیں، بادشاہ نے کہا۔ اگر تم واقعی اتنے ایماندار ہو تو میں تمہیں ایک ذمہ داری دینا چاہتا ہوں۔ عبد الکریم نے ادب سے سر جھکایا۔ حضور، میں ایک عام آدمی ہوں، مگر حکم دیجئے، جو ہو سکا ضرور کروں گا۔ بادشاہ نے کہا، میرے خزانے میں سونا، چاندی اور قیمتی پتھر ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کی نگرانی تم کرو، کیونکہ دنیا میں تم سے زیادہ امانت دار کوئی نہیں۔ عبد الکریم حیران ہو گیا۔ مگر حضور، میں تو ایک غریب لکڑہارا ہوں، میں نے کبھی خزانہ نہیں دیکھا۔ بادشاہ مسکرا کر بولا، اسی لیے تو میں تمہیں چان رہا ہوں۔ جو دولت کو اپنی نظر سے چھپا لے، وہی اصل محافظ ہے۔ یوں عبد الکریم محل کے خزانے کا رکھوالا بن گیا۔ کچھ مہینے گزر گئے۔ عبد الکریم اپنی دیانت داری کے ساتھ خزانے کی نگرانی کرتا رہا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک رات محل میں زلزلہ سا آ گیا۔ خزانے کے کمرے کی دیوار میں دراڑ پڑ گئی۔ صبح بادشاہ نے دیکھا کہ خزانے میں کچھ سونے کے سکے غائب ہیں۔ فوراً حکم ہوا کہ تفتیش کی جائے۔ سپاہیوں نے سارے ملازمین کو پکڑ لیا۔ جب عبد الکریم سے پوچھا گیا تو اس نے کہا، میں نے کچھ نہیں لیا، اگر اب چاہیں تو میرے گھر کی تلاشی لے لیجئے۔ بادشاہ نے تلاشی کا حکم دیا۔ سپاہی عبد الکریم کی جھونپڑی گئے، وہاں پرانے کپڑوں، کلہاڑی اور بچوں کے کھلونے کے سوا کچھ نہ ملا۔ لیکن ایک سپاہی نے دیوار کے پیچھے سے ایک چھوٹا سا تھیلا نکالا۔ تھیلے میں چند سونے کے سکے تھے۔ سب حیران رہ گئے۔ بادشاہ کا چہرہ سخت ہو گیا۔ عبد الکریم، یہ سکے تمہارے پاس کیسے آئے؟ عبد الکریم کے چہرے پر پسینہ آ گیا۔ حضور، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، میں نے یہ سکے نہیں رکھے۔ کسی نے میرے خلاف سازش کی ہے۔ لیکن درباری وزیر، جو عبد الکریم کی عزت سے جلتا تھا، فوراً بولا، بادشاہ سلامت۔ یہی شخص سب کو بے وقوف بنا رہا تھا۔ سچائی کا ڈھونگ رچایا اور خزانے پر نظر رکھی۔ عبد الکریم نے سر جھکا لیا۔ وہ جانتا تھا کہ کوئی اس پر یقین نہیں کرے گا۔ بادشاہ نے افسوس سے کہا، عبد الکریم، تمہاری ایمانداری پر مجھے فخر تھا، مگر ثبوت تمہارے خلاف ہے۔ تمہیں قید کیا جاتا ہے۔ قید میں ایمان۔ عبد الکریم کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ دن رات وہ صرف ایک ہی دعا کرتا، اے رب، تو جانتا ہے کہ میں بے قصور ہوں، بس ایک دن سچ کو ظاہر کر دے۔ سال گزر گئے۔ گاؤں والے بھول گئے کہ عبد الکریم کون تھا۔ لیکن ایک دن وہی وزیر جو سازش میں شامل تھا، لالچ کے چکر میں خود خزانے سے سونا چرانے لگا۔ رات کے وقت محل میں گشت کرنے والا سپاہی اس پر جا پہنچا اور رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ اگلے دن بادشاہ کے سامنے جب وزیر سے پوچھ گچھ ہوئی تو وہ ڈر کے مارے سب کچھ اگا گیا۔ میں نے ہی عبد الکریم کے گھر سونے کے سکے چھپائے تھے تاکہ اسے بدنام کر سکوں۔ وہ بے قصور تھا۔ بادشاہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑ گئیں۔ فوراً حکم ہوا کہ عبد الکریم کو قید سے رہا کیا جائے۔ انجام: جب عبد الکریم قید سے نکلا تو وہ بوڑھا ہو چکا تھا، مگر چہرے پر نور اب بھی تھا۔ بادشاہ نے خود اس سے معافی مانگی اور کہا،